بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریویس لیکچرز میں سے ہم نے جو پیرامیٹرز آف دا گلوبل فوڈ ایشو ہے اس میں سے کچھ پوائنٹس ڈسکس کیے تھے۔ آج ہم اس میں ہیومن فیکٹرز اس کو ڈسکس کریں گے کہ ہیومن فیکٹر کا اس میں سے کیا رول ہے۔ تو جو خوراک کی مقدار یا نیوٹریشنل ویلیو بڑھانی ہوتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کچھ ایسے بیریئرز یا آبسٹیکلز جس کی وجہ سے خوراک کی مقدار یا اس کی نیوٹریشنل ویلیو نہیں بڑھ پاتی اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے یا اس پہ قابو لانی پڑتی ہے۔ تو اس میں سے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے رواج، اپنے کلچر، ثقافت، مذہب یا توہمات کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہوتے۔ ان میں سے اگر ایک ہم دے کے مثال لے لیں تو انڈیا کو لے لیتے ہیں۔ اس میں سے ایک ایگزامپل کے طور پہ جہاں پہ فسادات پھوٹ پڑے تھے گائے کے ذبح ہونے پہ، اور انہوں نے اس کے لیے بڑی تحریک چلائی تھی، بڑی تحریکیں چلی تھی کہ گائے کے ذبح ہونے پہ پابندی لگائی جائے اسٹیٹ کی سطح پہ، تاکہ چونکہ وہ اس کو مقدس سمجھتے ہیں اور جب اس پہ پابندی لگے گی تو اس سے ایک مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ جو پروٹین کی مقدار یا جو گوشت کی مقدار ہیومن بینگز کو مل رہی ہے وہ متاثر ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز ہم لے لیتے ہیں اور وہ ہے لو پروڈکٹیو اینیملز یا کیٹل، جس سے ہمیں کم مقدار میں دودھ ملتا ہے جبکہ وہ خوراک زیادہ مقدار میں لے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے برڈز بھی ہیں جو خوراک بھی زیادہ مقدار میں لیتے ہیں، ایسے کیٹل ہیں جو خوراک زیادہ مقدار میں لیتے ہیں جبکہ اس مقدار میں وہ ہمیں پروڈکٹ نہیں دے رہے ہوتے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کو ایسے برڈ سے، ان کو ایسے اینیمل کیٹلز وغیرہ سے ریپلیس کیا جائے جو ہائی پروڈکٹیو ہوں، جو زیادہ ملک ہمیں دے، جو زیادہ گوشت ہمیں دے اور کم خرچے پہ ہمیں زیادہ پیداوار مل سکے۔ تو اس کے لیے بھی ہمارے ایک تو جو تعلیمی شرح کی کمی ہے، ایک تو وہ اس میں مسئلہ بن جاتا ہے، دوسرے اس کے اکنامک اور جو فائنینشیل امپیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں زمینداروں کے، کاشتکاروں کے، تو ان کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ پیداوار نہیں بڑھتی اور اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کیا جاتا آسانی سے۔ اس میں سے اگر ہم آگے دیکھیں تو پروٹین کی مقدار بڑھانے کے لیے پھر ایسے کیا جا سکتا ہے کہ جو یسٹ ہے یا بیکٹیریا ہے یا الجی ہے اس کی گروتھ کروائی جاتی ہے اسپیسیفک فوڈ پہ تاکہ پروٹین کی مقدار بڑھے۔ اب پروٹین کی مقدار جب بڑھ جائے گی تو پھر پیداوار بڑھے گی۔ اب اگر اس میں سے ہم دیکھیں تو اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جو خوراک ہم اس کو دے رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں جو چیز ملتی ہے مینیور، یا تو اس کو ہم فیول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، یا اگر فیول کے طور پہ استعمال نہیں کرتے تو فرٹیلائزر کے طور پہ ہم اس کو اپنی زمینوں کو سپلائی کر دیتے ہیں تاکہ اس سے زمین کی زرخیزی بڑھتی جائے۔ اس میں سے جو بنیادی چیز آ رہی ہے تو ہم وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بعض خوراک ایسے ہوتے ہیں کہ ایک علاقے میں اگائے جاتے ہیں اور دوسرے میں استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس میں سے ریزسٹنس تھوڑی سی زیادہ آ رہی ہوتی ہے۔ اب وہ زیادہ ریزسٹنس ان علاقوں میں آتی ہے جہاں پہ پہلے سے ہی پیداوار بھی کم ہو اور تعلیم کی شرح جو ہے وہ بھی کم ہو۔ تو جہاں پہ تعلیم کی شرح زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ نئی خوراک یا جو امپورٹ کی جاتی ہے وہ خوراک جلدی ایکسیپٹ کی جاتی ہے اور اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے تاکہ غذائی ضروریات کو پورا کیا جا سکے، جبکہ جہاں پہ تعلیم کی شرح کم ہو وہاں پہ اس چینج کو، اس تبدیلی کو زیادہ ریزسٹ کیا جاتا ہے، ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ اب جب یہ اینیملز کے بارے میں اگر بات کریں گے تو جو جانور ہے وہ انسانوں سے اس معاملے میں خوراک کے قبول کرنے کے معاملے میں یا اس کو لینے کے معاملے میں کچھ زیادہ نرمی دکھا رہے ہوتے ہیں اور وہ مختلف قسم کی خوراک لینے میں تھوڑی سی جلدی کر لیتے ہیں اور آسانی سے وہ نئی خوراک قبول کر لیتے ہیں جو ان کی پیداوار کی صلاحیت کو بھی بڑھا دیتے ہیں اور ان کی صحت پر بھی ان کا بہتر اثر ہوتا ہے۔ آج کا لیکچر چند دنوں بعد اپلوڈ کر رہے ہیں جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن کچھ صحت کے تھوڑے سے مسائل کی وجہ سے یہ لیٹ ہو گیا تھا، اس کے لیے معذرت خواہ ہیں
اور اس کے متعلق اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے، اور جو سوال پوچھنا ہے تو وہ بھی کیجیے۔ تھینک یو۔